بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت حابیل نہایت سعادت مند، فرما بردار اور نیک سیرت بیٹے تھے، اور انہی اوصاف حمیدہ کی بدولت حضرت آدم علیہ السلام کی تمام امیدوں کا مرکز حضرت حابیل بن چکے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یقین تھا کہ میری نسل کو راہ راست پر رکھنے اور اللہ کے دین کو آگے بڑھانے میں یہی بیٹا میرا معاون ہوگا۔ چنانچہ یہی وہ بنیادی وجہ تھی کہ جس بنا پر حسد میں آ کر قابیل نے حضرت حابیل کو شہید کر دیا، کیونکہ قابیل چاہتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبوت کا تاج اور انسانوں کی باغ دوڑ کا صحرا اسی کے سر سجے، لیکن یہ حضرت حابیل کے ہوتے ہوئے ناممکن تھا، اسی لیے اس نے حضرت حابیل کو شہید کر دیا۔ حابیل چونکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی آنکھوں کا تارا تھے، اسی لیے ان کی شہادت کے بعد وہ دونوں بے حد غمگین رہنے لگے۔ تو دوسری طرف شیطان قابیل کے پاس آیا اور اس کو گھر سے بھاگنے کے لیے کہنے لگا اور کہا کہ اگر تم یہاں رہو گے تو تمہیں تمہارا باپ مار ڈالے گا۔ بس اسی قتل کے ڈر سے قابیل اپنی بیوی کو لے کر یمن کی پہاڑیوں میں جا بسا۔ اصل میں شیطان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں قابیل توبہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کا تابعدار بیٹا نہ بن جائے۔ پہاڑوں میں جا کر نسل قابیل خوب بڑھنے لگی اور وہاں اس کی کثیر اولاد ہوئی۔ قابیل اور اس کی اولاد نے ہی سب سے پہلے آتش پرستی اور پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت، حسد و فساد اور بت پرستی کی بنیاد قابیل نے ہی رکھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اسی لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ دوسری طرف حضرت حابیل کی شہادت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام غمگین رہتے، انہیں اپنا جانشین کھونے کا بہت دکھ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا اکثر بیٹھ کر گھنٹوں آنسو بہایا کرتے۔ پھر ایک دن اللہ پاک سے حضرت آدم علیہ السلام نے یوں دعا فرمائی کہ اے اللہ پاک، مجھے ایسی پاک اولاد عطا فرما جو دین کو پھیلانے میں میری مدد کرے اور میرے بعد بھی تیرے نام کو اور تیرے پیغام کو دنیا میں پھیلا دے۔ مجھے نیک اور صالح جانشین عطا فرما۔ رحیم و کریم اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور پھر کچھ ہی عرصے بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت شیث کی پیدائش پر حضرت آدم اور اماں حوا نے بے حد خوشیاں منائیں اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ روایت میں ہے کہ جب حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 130 سال تھی۔ جب یہ تیسرا بیٹا پیدا ہوا تو اماں حوا نے ان کا نام شیث رکھا۔ عربی میں شیث کے معنی عطیہ خداوندی کے ہیں، مطلب اللہ کی طرف سے عطا کیا جانے والا خوبصورت اور خوبصیرت تحفہ۔ شروع ہی سے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہی اب ان کا جانشین ہے اور اسی کو نسل آدم کی سرداری کرنی ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت شیث کو جنت کا احوال سناتے، اچھے اور برے کی پہچان کرواتے۔ جوں جوں حضرت شیث علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، ان کی پوشیدہ صلاحیتیں اور والدین کی تعلیم و تربیت رنگ لاتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو درس و تدریس، وعظ و تبلیغ کے خوبصورت اور منفرد طریقے سکھائے۔ انہیں دن رات کے وقت، گھڑیوں اور ساعتوں کی پہچان کروائی اور ان اوقات میں ہونے والی عبادتوں کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ طوفان نوح کے بارے میں بھی آگاہ کیا جو کچھ عرصے کے بعد آنا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو حضرت شیث علیہ السلام سے بڑی امیدیں تھیں، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک بیٹا قتل ہو گیا، دوسرا شیطان کا پیروکار بن کر کفر کے راستے پر چل نکلا۔ اب اللہ کے دین کو آگے پھیلانے اور شیطان کے شر کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیث علیہ السلام ہی تھے۔ 960 برس کی عمر میں حضرت آدم علیہ السلام وفات پا گئے اور نسل انسانی کی باغ دوڑ حضرت شیث علیہ السلام کے کندھوں پر آ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ پاک نے حضرت شیث علیہ السلام کو نبوت کے درجے پر فائز کر دیا، چنانچہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دوسرے نبی تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام کو اللہ پاک نے کثیر اولاد سے نوازا اور ان کی ساری اولاد بڑی فرما بردار تھی۔
اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں اور 100 صحیفے اپنے پیغمبروں پر نازل کیے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ان 100 میں سے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر اترے۔ ابن کثیر اور اس کے علاوہ بہت ساری احادیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت شیس علیہ السلام کی نبوت کا ذکر کیا۔ حضرت شیس علیہ السلام پوری عمر اپنی آل و اولاد کی تربیت میں لگے رہے، اور ان کو یہی ڈر تھا کہ کہیں میری اولاد بھی میرے بھائی کی طرح شیطان کی پیروکار نہ بن جائے۔ آخری عمر میں حضرت شیس علیہ السلام نے گوشہ نشینی اختیار کر لی، اور آپ کی اولاد آپ کے کام کو آگے بڑھاتی رہی۔ دوسری طرف قابیل کی نسل اس قدر بے باک ہو گئی کہ وہ حضرت شیس علیہ السلام کی آل و اولاد پر حملہ آور ہوتے اور اناج وغیرہ لوٹ کر لے جاتے۔ دنیا کی پہلی جنگ بھی انہی دونوں نسلوں کے درمیان ہوئی۔ جنگ کی وجہ یہ تھی کہ قابیل اپنے بیٹے کی شادی حضرت شیس علیہ السلام کی بیٹی سے کرنا چاہتا تھا، لیکن حضرت شیس علیہ السلام اس شادی کے سخت خلاف تھے، اور ویسے بھی حضرت آدم علیہ السلام نے وفات کے وقت حضرت شیس علیہ السلام کو نصیحت کی تھی کہ اے میرے جانشین، میرے بعد تقوی اختیار کرنا اور اپنی نسل کو قابیل سے پاک رکھنا۔ ایسا ہی ہوا، حضرت شیس علیہ السلام نے شادی سے انکار کیا، جس پر قابیل کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے اس لڑکی کو اٹھا کر لے گئے، جس پر حضرت شیس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے قابیل کے لشکر پر حملہ کیا اور ان کو تہس نہس کر کے لڑکی کو آزاد کروا لیا۔ مسلمان، یہودی اور عیسائی اس بات پر متفق ہیں کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ نسل شیس علیہ السلام سے ہیں، کیونکہ حابیل 20 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے اور ان کا کوئی جانشین نہ تھا۔ قابیل اور اس کی اولاد شیطان کی پیروکار بنی، جس کو طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا تھا۔ اسی لیے نسل انسانی صرف اور صرف حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام سے ہے۔ علامہ ابن کثیر قصص الانبیاء میں لکھتے ہیں کہ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد اپنی کثیر اولاد میں سے اپنے بیٹے حضرت انوش کو جانشین مقرر کیا۔ انوش کے بعد کینن ان کے جانشین مقرر ہوئے۔ کینن کے بعد مہلائیل جانشین ہوئے۔ یہ مہلائیل ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے قلعوں کی بنیاد ڈالی اور انسان کو قلعے بنانا سکھائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہی شیطان اور اس کے پیروکاروں کو انسانی بستیوں سے نکال کر ویرانوں اور جنگلات کی طرف بھیج دیا۔ 40 سال کی حکمرانی کے بعد انہوں نے اخنوق کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ مشہور روایت کے مطابق اخنوق ہی حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات 912 سال کی عمر میں ہوئی۔ مختلف روایات میں 3 مقامات درج ہیں کہ جہاں ان کا مزار مبارک ہے۔ پہلا غزہ، دوسرا عراق کا شہر موصل، تیسرا شہر ایودھیا جو کہ بھارت میں موجود ہے۔ اب ان تینوں قبروں میں سے حضرت شیس علیہ السلام کی اصل قبر کون سی ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بعض روایات میں حضرت شیس علیہ السلام کا مزار لبنان کے گاؤں شیس نبی اور بعض میں فلسطین کے شہر بشیس میں بھی لکھا گیا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔